اے میرے سر کے تاج، میرا رب آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، محبوب خدا سے خود بیان کرتی ہیں کہ وحی کے سلسلے کا آغاز کیسے ہوا۔ اب فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 ہے اور صحیح مسلم شریف کی 160 حدیث کا نمبر ہے۔ فرماتی ہیں کہ محبوب خدا پر جو وحی کے سلسلے کا آغاز تھا وہ سچے خوابوں سے اس کا آغاز ہوا، یعنی اللہ کے نبی رات کو خواب دیکھتے تھے تو صبح اس خواب کی تعبیر حضور اپنی نظروں کے سامنے دیکھ لیتے تھے، یعنی وحی کا آغاز جو ہے یہاں سے ہوا۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خالق کائنات نے جو تنہائی ہے اس کی محبت کو ڈالا۔ اللہ کے نبی گھر سے راشن لے کر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کھانے پینے کی چیزیں دیتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر غار حراء جو ہے اس کی تنہائیوں میں چلے جاتے تھے۔ وہ ایسا مقام ہے جہاں سے کعبہ شریف جو ہے وہ ڈائریکٹ نظر آتا تھا، آج کل تو عمارتیں بن گئی ہیں، تو محبوب خدا وہاں پہ کئی راتیں گزارتے تھے اور تنہائی میں خلوت میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر جب راشن ختم ہوتا تھا تو اللہ کے نبی پھر واپس آتے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پھر راشن دیتی، آپ پھر راشن لے کر غار حراء کی خلوتوں میں چلے جاتے۔ فرماتی ہیں کہ میں غار حراء کی خلوتوں میں تھا، 17 رمضان المبارک تھی کہ جبریل امین تشریف لائے اور اپنی اصل شکل میں تشریف لائے۔ جب جبریل امین تشریف لائے تو جبریل امین نے قرآن کی یہ آیتیں پڑھی، جو پہلی آیت ہے وہ پڑھی، فرمایا اقرا، اے محبوب پڑھیے۔ تو میں نے عرض کی ما انا بقاری، کہ میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو جبریل امین نے محبوب خدا کو اپنے دونوں ہاتھوں میں خوب بھینچا، یعنی حضور کو جپھی میں، جس طرح کہتے ہیں نا جپھی میں ڈال کے حضور کو بھینچا، خوب دبایا۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین نے پورے زور سے دبایا یہاں تک کہ میری قوت جواب دے گی، اور پھر ارشاد فرمایا اقرا، اے حبیب پڑھیے۔ میں نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ دوسری مرتبہ جب میں نے کہا، جبریل امین نے پھر مجھے اپنے ہاتھوں میں لے کے خوب زور سے جو ہے وہ بھینچا۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں میری قوت پھر جواب دے گی۔ پھر تیسری مرتبہ جبریل امین نے کہا اقرا، اے حبیب پڑھیے۔ میں نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے پھر اپنے ہاتھوں میں لیا اور خوب دبایا، میری قوت محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں جواب دے گی۔ تیسری مرتبہ دبانے کے بعد پھر چوتھی مرتبہ جبریل امین نے یہ نہیں کہا کہ اقرا، صرف یہاں تک نہیں کہا، بلکہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں تلاوت کی، اور جب یہ فرمایا نا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ جب محبوب خدا نے اپنے رب کا نام سنا جس کی عبادت اور بندگی میں کر رہا ہوں، جبریل اسی کا نام لینے کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں۔ چوتھی مرتبہ جب جبریل نے کہا نا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یہاں جو اضافت ہے وہ یہ نہیں کہ رب کے نام صرف رب کے نام، فرمایا ربکا، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، ربکا جو آپ کا رب ہے اس کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ جب اپنے حبیب کا، اپنے یار کا نام سنا، تب اللہ کے نبی نے قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت شروع کی، اور جبریل امین نے 5 آیتیں تلاوت کی، محبوب خدا نے بھی یہی 5 آیتیں تلاوت کی۔ جب 5 آیتیں محبوب خدا تلاوت کر چکے، پہلی مرتبہ وہی تھی اور ایک دہشت کی کیفیت تھی محبوب خدا کی بارگاہ میں۔ حضور گھر تشریف لائے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ محبوب خدا نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ارشاد فرمایا کہ زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، زملونی زملونی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے چادر اڑائی۔ جب کافی دیر آپ آرام کرتے رہے، اس کے بعد محبوب خدا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، کہ آج جو میرے ساتھ ماجرا ہوا ہے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جو محبوب خدا کی بارگاہ میں کلمات ارشاد فرمائے، اور یہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے، محبوب خدا کی جو شادی مبارک 25 سال میں ہوئی، اور 40 سال میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ 15 سال محبوب خدا اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ محبوب خدا نے گزارے ہیں،
اور جو بیوی ہوتی ہے اس کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے کہ یہ کتنا پرہیزگار ہے اور کتنا گناہ گار ہے۔ 15 سال جو محبوب خدا نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ گزارے، اس کی تائید سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کن الفاظ کے ساتھ کہہ رہی ہے؟ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ اور اگلے کیا کلمات ہیں؟ فرمایا کہ خدا گواہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی بات کرتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ نادار لوگوں کو مال دیتے ہیں، جو مسکین ہوتے ہیں ان کو مال دیتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، راہ حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اے میرے سر کے تاج، میرا رب آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کے اندر اتنی اچھی صفات ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ محبوب خدا کو لے کر، آپ کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے کر حاضر ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے دین عیسائیت کرسچن کو جو ہے وہ قبول کیا، اور ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ انجیل جو ہے، انجیل کی کتاب کو عبرانی زبان سے عربی زبان میں کنورٹ کرتے تھے۔ تو محبوب خدا جب ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ اے میرے بھائی، اپنے بھتیجے کا حال دیکھیں۔ محبوب خدا کی جو ہے وہ داستان سنائی تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ بیان کریں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ محبوب خدا نے وہ ساری داستان جو غار حرا میں جبریل امین تشریف لائے وہ سارا قصہ بیان کر دیا۔ جب محبوب خدا نے وہ سارا واقعہ بیان کیا نا، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کے پاس جو اللہ کا فرشتہ آیا ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی آتا تھا، اور جس کے پاس یہ فرشتہ آتا ہے اس کے اوپر پھر بڑی تکلیفیں آتی ہیں۔ آپ کو آپ کے قوم والے، آپ کے ملک والے آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کیا مجھے میرے شہر سے اہل مکہ والے مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا بالکل آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیں گے۔ جب یہ کہا نکال دیں گے، ساتھ ورقہ بن نوفل نے یہاں تک کہا کہ اگر میں اس وقت جوان ہوتا، کاش کہ جب آپ کو آپ کے شہر والے نکالیں گے اس وقت میں آپ کی مدد کروں، یہ میری خواہش ہے۔ اگر میں جوان ہوتا تو میں آپ کا بھرپور ساتھ دیتا۔ لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ورقہ بن نوفل جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے پردہ کر کے۔ یعنی پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، اور اس پر سارے محدثین متفق ہیں کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے ان کے الفاظ بھی یہی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پھر احباب جی وقار